کہ میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، آپ سب کو کشمیر کے بیٹے محمد نواز شریف کا سلام، اور آپ کو کشمیر کے ایک اور بیٹے محمد شہباز شریف کا سلام، اور آپ کو جس کو آپ نے دختر کشمیر کا خطاب دیا ہے، آپ کی بہن اور بیٹی، کشمیر کی بیٹی، نیلم کی بیٹی، شاردا کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مبارک ہو، آپ یہ انتخاب جیت چکے ہیں۔ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو درخت ٹوٹ گیا تھا، نیچے گر گیا تھا، کسی کو چوٹ تو نہیں آئی نا؟ تین کو آئی۔ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ 3 کو چوٹ آئی ہے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو یہ درخت پر چڑھے تھے، میں ان کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، اور جب درخت گرا تو میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو شاردا کا پل ہے نا، اس پہ ایک گاڑی کر کے گزرے گی، کیونکہ وہ پل بہت کمزور ہے، لیکن جب میں نے یہاں پر مجمع دیکھا، پہاڑوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، راستوں میں، بھئی کہاں سے آئے ہو آپ لوگ سب؟ شاردا ایک بات بتا دوں، میں آج پہلی دفعہ شاردا آئی ہوں، پہلی بار، لیکن شاردا کی محبت نے مجھے یوں پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ جتنا شاردا خوبصورت ہے، جتنا شاردا کے لوگ خوبصورت ہیں، اس سے زیادہ شاردا کا دل خوبصورت ہے۔ آپ کی محبتوں اور شفقتوں کا بہت بہت شکریہ، اور یہ میری جو اتنی بڑی تعداد میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ پنڈال میں بھی بیٹھی ہیں، وہ سامنے برآمدے میں بھی بیٹھی ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا موتیوں کا ہار جو آپ نے میرے گلے میں آج ڈالا ہے، یہ موتیوں کا ہار نہیں ہے، یہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں اور عزتیں ہیں جو میں نے گلے میں پہنی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک سیکنڈ، انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ درخت ٹوٹ کر گرا تو میاں صاحب، کیونکہ ان کو وہ ویڈیوز بھی جا رہی ہوتی ہیں، تصاویر بھی جا رہی ہوتی ہیں، میاں صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ہر شخص کے چہرے میں مجھے نواز شریف نظر آتا ہے۔ جب سے میں نے کشمیر کی پاک دھرتی پر قدم رکھا ہے، مجھے ہر چیز میں نواز شریف کا چہرہ نظر آیا، مجھے آپ کی محبتوں میں نواز شریف نظر آیا، مجھے آپ کی دعاؤں میں نواز شریف نظر آیا۔ نعرہ بھی میں نہیں جاتی۔ اچھا
نعرہ آپ لگا رہے ہو یہ آج میں نے پہلی بار سنا ہے. ہمارا لیڈر ہمارا چیف, ہمارا لیڈر ہمارا چیف. نواز شریف صاحب, آپ لندن سے اگر لندن سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ لندن میں موجود ہیں لیکن آپ یہاں ہر کارکن کے دل میں بستے ہیں. اس کی وجہ ہے نواز شریف کشمیر کا بیٹا ہے. نواز شریف کی رگوں میں کشمیری خون ہے اور مریم نواز شریف کی رگوں میں بھی کشمیری خون ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ریڈ بلڈڈ. خالص مریم نواز شریف اور نواز شریف ریڈ بلڈڈ کشمیریز ہیں. اچھا چلو اب بعد میں مل کے نعرے لگائیں گے. اچھا بات سنو, کل رات میں کیرن میں رہی رات کو, اور وہ جو ریسٹ ہاؤس ہے کیرن کا وہاں پر میں رات کو رہی. اور آپ جانتے ہو نا کہ دریا کے اس پار پاکستان ہے, آزاد کشمیر ہے, اور دریا کے اس پار مقبوضہ کشمیر ہے. تو میں دریا کے کنارے رات کو بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ جلد آئے جب یہ فاصلے مٹے اور آزاد کشمیر اور پاکستان اور مقبوضہ کشمیر ایک ہو جائیں. میں آپ لوگوں کی دکھ اور تکلیف سمجھ سکتی ہوں. میں آپ لوگوں کی دکھ اور تکلیف سمجھ سکتی ہوں. مجھے پتا ہے اچھا بعد میں نعرے لگائیں گے, وعدہ نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں میں کب شاردہ آؤں گی. اچھا میری بات سنو, انشاءاللہ تعالی کشمیری جتنے بہادر لوگ ہیں نا, چاہے وہ لکیر کے اس پار ہو یا اس پار ہو, کشمیریوں کا سپہ سالار اور کشمیریوں کا لیڈر کیا عمران خان جیسا بزدل انسان ہو سکتا ہے؟ کشمیریوں کا لیڈر ابھی لگاتے ہیں گو نیازی کا نعرہ, ابھی لگاتے ہیں. کشمیریوں کا لیڈر وہ نواز شریف ہو سکتا ہے, کشمیریوں کا سپہ سالار وہ نواز شریف ہو سکتا ہے, جو جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو بھارت کے وزرائے اعظم پاکستان کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں. بتاؤ وہ یہ نہیں کہتا اور مسئلہ کشمیر اگر حل ہوا انشاءاللہ تعالی تو نواز شریف کی قیادت میں ہوگا, کیونکہ سلیکٹڈ کو کوئی نہیں مانتا. سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ گھر کے باہر عزت ہے. سلیکٹڈ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ جاتا ہے, کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کے آ جاتا ہے اور آ کر پاکستانیوں کو کہتا ہے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. پاکستانیوں نے تو سر جھکا کر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی, لیکن عمران خان کی خاموشی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. کہتا تھا جب ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کشمیر کا مقدمہ ہار کر آیا تو کمال ڈٹائی سے پاکستان پر قدم رکھتے ہی کہتا ہے مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ پاکستانی قوم کو بعد میں پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کا ورلڈ کپ تھا.
اب کشمیر کے عوام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھرو اور ایک دفعہ پھر اگر کوئی پانی تمہیں پاکستان میں نہیں ملتا تو یہاں اس دریا سے چلو بھر پانی، یہ غیرت والا پانی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، نواز شریف نے ایک بات کی، نواز شریف صاحب نے کہا اپنے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تھے اس میں انہوں نے خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسی سوغات کو جہاں سے لائے ہو وہیں واپس لے جاؤ۔ کون لایا عمران خان کو؟ جانتے ہو نا کون لے کر آیا؟ تو میاں صاحب نے سلیکٹرز کو کہا یہ 22 کروڑ عوام میں سے چن کے جو سوغات تم لائے ہو اس کو واپس لے جاؤ۔ اور آج وہی سوغات جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے سر پر قہر بن کر ٹوٹی ہے، آج وہی سوغات جو مہنگائی، تباہی، بربادی، نالائکی، نااہلی کا طوفان بن کر پاکستانیوں کو بہا کر لے کر جا رہی ہے، آج وہی سوغات آزاد جموں کشمیر میں بھی آنا چاہتی ہے۔ بولو ایک بات بتاؤ، جب نواز شریف کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ نواز شریف کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے موٹر ویز، آپ کے ذہنوں میں آتا ہے بجلی کے کارخانے، آپ کے ذہن میں آتا ہے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی ترقی، آپ کی ذہنوں میں آتا ہے بجلی سستی، آپ کے ذہنوں میں آتا ہے چینی سستی، آپ کے ذہنوں میں آتا ہے آٹا سستا، آپ کے ذہنوں میں آتا ہے سی پیک، جس وقت آج کل پیزا والوں کا قبضہ ہے۔ پیزا والوں کو جانتے ہو نا، پیزا بنا بنا کے اربوں پتی ہو گئے۔ آج آپ کو پتہ ہے جب میں کیرن ویلی سے یہاں ڈرائیو کر کے آ رہی تھی، کوئی 2.5-3 گھنٹے لگے ہمیں، راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون، انہوں نے گھی کے ڈبے کی بات کی، میری گاڑی کے آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور انہوں نے کوئی گھی کا ڈبہ اٹھایا ہوا تھا۔ یقین جانے میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی جو کمر جھکی ہوئی ہے یہ گھی کے ڈبے کے بوجھ سے نہیں جھکی ہوئی، اس قیمت سے جھکی ہوئی ہے جس کی قیمت، گھی کی قیمت عمران خان نے آسمان پہ پہنچا دی۔ اور نواز شریف کا نام لو تو ترقی سمجھ آتی ہے، ترقی یاد آتی ہے، اور عمران خان کا نام لو تو کیا یاد آتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، میں پاکستان سے آئی ہوں، پاکستانیوں کا دکھ درد اپنے کشمیری بھائیوں کو میں بتاتی ہوں۔ جب آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ چینی اور آٹے کے لیے پاکستانی قوم کو قطاروں میں لگا دینا۔ جانتے ہو وہ، ایک منٹ، مجھے پتا ہے چینی چور، مجھے پتا ہے آٹا چور، اس چینی چور آٹا چور کو کوہالہ سے ادھر واپس بھیجنا ہے۔ عمران خان کس چیز سے جانا جاتا ہے؟ روزے داروں کو قطاروں میں کھڑا کر کے 1-1 کلو چینی کے تھیلے فقیروں کی طرح، بیکاریوں کی طرح ان کے ہاتھ میں دیے، اور پھر ان کو ایک انمٹ سیاہی کا نشان لگایا کہ کوئی بھی دوبارہ 1 کلو چینی اور لینے نہ آ جائے۔ مجھے یہ بتاؤ، رمضان کے مہینے میں جس گھر کے 10-15 افراد ہوں وہاں 1 کلو چینی کتنا کام کرے گی؟ کتنے دن چلے گی؟ اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ 2018 میں عمران خان نے بلے کے نشان پہ انتخاب چوری کیا تھا نا، جیتا نہیں تھا، چوری کیا تھا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ 3 سال کی تباہی اور بربادی اور سونامی کے بعد عمران خان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے مہنگی چینی، آٹا چوری، چینی چوری، لوڈ شیڈنگ،
اور کشمیر فروشی. میں آپ جانتے ہو, دیکھو میری بات سنو, جو شخص RTS کا بٹن دبا کر سلیکٹرز کے ساتھ ساز باز کر کے آپ کا ووٹ چوری کر کے 2018 میں قبضہ کر کے بیٹھا ہو وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر, وہ کیا جانے آزادی کیا ہوتی ہے, وہ کیا جانے کشمیر کی آزادی کیا ہوتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو پاکستان میں آ کے دیکھو, اس نے مقبوضہ کشمیر کو آزادی کیا دینی ہے, وہ تو آزاد جموں کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور میں شاردا کے عوام کے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگاتی ہوں, میں شاردا کے عوام کے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگاتی ہوں, بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اور آپ جانتے ہو اس نے کشمیریوں کو آزادی کیا دلانی ہے. پاکستان میں اس وقت بدترین قبضہ ہے, صحافیوں کو مارتے ہیں, جو صحافی حق اور سچ کہنے کی جرت کرتا ہے اس کی آواز بند کرتے ہیں, کسی کو گولی مارتے ہیں, کسی کو گھر میں گھس کے لاٹھیاں مارتے ہیں, ہسپتال پہنچا دیتے ہیں, اور کسی کو اس دنیا سے اوپر بھیج دیتے ہیں. راتوں رات ڈالے آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کبھی کسی کو آزادی دلا سکتے ہیں؟ آزادی میں تو ایسے لوگوں کی موت ہے, قبضہ گروپ کی موت ہے آزادی میں. انشاءاللہ تعالی کشمیر بھی آزاد ہوگا, مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا, انشاءاللہ ہوگا, اور نواز شریف کی قیادت میں ہوگا انشاءاللہ. میں آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت شاہ غلام قادر صاحب نے جی جان سے کی ہے نا. مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ مسلم لیگ نون چھوڑو اور مہربانی فرمائیں اور تحریک انصاف میں آئیں. انہوں نے کہا کہ میرا ابھی دماغ کام کرتا ہے, میں کیوں تحریک انصاف میں جاؤں. نواز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن نظر پھر بھی نواز شریف کے امیدواروں پہ لگا کے بیٹھا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, ابھی کوئی سروے آیا ہے, میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے, ابھی کوئی سروے آیا ہے جس میں آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ پاپولر اور لیڈنگ جماعت اس وقت آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور اچھا, ایک مزے کی بات, انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان نے مجھے آ کے کہا, شاہ صاحب مجھے ذرا بتائیں میں کیا کہوں, کیا بات کروں. تو اسمبلی میں کہا, تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا عمران خان صاحب میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کیا بات کروں. میرے دل میں آیا کہ شاہ صاحب آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کیا بات کرنی ہے, کون کو وہ اول فول نہ سننی پڑتی, کبھی بھی بتا ہی دیتے تو اچھا ہوتا. اب آخری اور بہت ضروری بات, 25 جولائی کو نہ صرف اپنے گھروں سے پوری فیملیز کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, رشتہ داروں کو لے کر نکلنا ہے, بلکہ دوستوں اور محلے داروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے لے کر نکلنا ہے. اور صرف شیر پر مہر نہیں لگانی, صرف نواز شریف کو ووٹ نہیں دینا, بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. کشمیری بہادر اور دلیر قوم ہے, جو کشمیر کی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا سکتے, کیا وہ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ جب تک رزلٹ نہ مل جائے گھر واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے؟ یہ جتنی بھی سامنے کھڑی ہے سب میری یوتھ ہے, میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے شیر ہیں. میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اپنے موبائل فونز لے کر پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود رہو گے, اور اگر کسی نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو اس کو گردنوں سے پکڑو گے انشاءاللہ تعالی.
دھاندلی والوں نے ویسے تو نہیں جیتنا, ان کی نظریں بیلٹ باکسز پہ ہی ہوں گی, اور بیلٹ باکسز میں سے ہمیشہ شیر نکلتا ہے. لیکن جب کاغذ پہ رزلٹ لایا جاتا ہے تو اس میں 2000 کے آگے 1 0 اور ڈال دیا جاتا ہے. تو اپنا رزلٹ لے کر نکلنا ہے. ڈسکا کا الیکشن یاد ہے نا؟ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی جماعت نہ سمجھو جو مصلحت پسند ہوا کرتی تھی. مسلم لیگ نون اب مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے, اور نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے, مسلم لیگ نون ان ووٹ چوروں کے حلق سے اپنی سیٹیں نکلوانا بھی جیت گئی. تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ووٹ پہ پہرا دو گے اور آخری وقت تک دو گے. رزلٹ لیے بغیر گھر نہیں آؤ گے. مجھے پتا چلا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے یہاں پر ڈگری کالج شاردا میں بنایا, کیل میں گرلز ڈگری کالج بنایا, اور میں اور شاہ غلام قادر صاحب آج شاردا سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو شاردا میں یونیورسٹی بنے گی. تو آخر میں وہ کیا نعرہ ہے, ٹھپے پہ ٹھپا, وہ کیا نعرہ ہے؟ لگاؤ ذرا. ایسے نہیں اور اونچا. چلو میں لگاتی ہوں. ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کی وادیوں میں بھی 25 جولائی کو شیر دھاڑے گا. اور آخر میں یہ بچہ جس کا بازو نہیں ہے, اوپر آئے گا ذرا, آؤ ذرا. یہ بچہ میں نے کل بھی دیکھا تھا. بھائی کیا کمال جذبہ ہے, اس کا ایک بازو نہیں ہے. کہتا ہے مجھے الیکٹرک شاک لگا تھا اور اس وقت میرا بازو کٹ گیا, لیکن مجال ہے وہ کسی سے پیچھے ہو. کس طرح اس نے نواز شریف کے نعرے لگائے. کدھر ہے بھائی؟ آؤ بھائی, اس کو ایک دفعہ اس کے لیے تالی بجا دو. میں آپ سب کے لیے ایک دفعہ پھر میں خود تالی بجانا چاہتی ہوں. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ شاہ غلام قادر صاحب کو اور اس جیسے وفادار کو اور مسلم لیگ نون کے ہر کینڈیڈیٹ کو, یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح عطا فرمائے. میرے ساتھ بولو, نصر من اللہ و فتح قریب. شاردا زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد. اور ایک دفعہ میرے ساتھ, مقبوضہ کشمیر اور نواز شریف, نواز شریف, نواز شریف. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. میڈم مریم نواز میڈم, میں آپ کا ٹاپ سوشل ورکر. آزاد کشمیر مریم نواز کا شاردا میں انتخابی جلسے سے خطاب. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جانے والی ہے. اس حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ جاتا ہے.